امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ 3 قسم کا ہے۔ روزے کی ایک صورت یہ ہے کہ پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا اور جماع سے اجتناب برتنا، یہ روزے کی عام قسم ہے۔ روزے کی دوسری قسم خاص روزے کے نام سے موسوم ہے۔ اس روزے سے مراد کھانے پینے اور جماع کے علاوہ اپنے تمام اعضاء کو برائی سے روکنا ہے۔ اور روزے کی تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالجملہ امور سے ناطہ توڑ کر فی الواقع صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ کرنا، یہ روزے کی خاص الخاص قسم ہے، اور یہی روزے کی اعلیٰ ترین اور افضل ترین قسم ہے۔ روزے کے ان بالجملہ اقسام کا ثواب بھی الگ الگ ہے۔ عام روزے پر عام ثواب اور خاص روزے پر خاص ثواب اور خاص الخاص پر خاص الخاص ثواب، سب سے زیادہ اور بے شمار ثواب ہر عضو کا روزہ رکھنے پر ملتا ہے کہ صرف کھانے پینے سے ہی دور نہ رہے بلکہ اپنے ہر اعضاء کو برائی سے روکے رکھے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آدمی دشمن کے حملوں سے ڈھال سے اپنی جان کا بچاؤ کرتا ہے، اس طرح مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے روزے کی ڈھال سے کام لیتا ہے۔ اس طرح مسلمان گناہوں اور وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اگر کوئی گناہگار دوزخ میں بدقسمتی سے چلا بھی گیا تو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، بشرطے کہ روزہ پھٹ نہ جائے۔ روزہ کیوں کر پھٹ سکتا ہے، اس پر بھی توجہ رکھیں۔ روزے کے پھٹنے کے متعلق کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ کس شے سے پھٹ جاتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جھوٹ اور غیبت روزے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ بعض علماء کرام ظاہری حدیث منقول کرتے ہیں کہ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر جمہور علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹتا نہیں، ہاں اس سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو پانی یا شربت پینے سے بھوک بالکل ختم نہیں ہو جاتی، البتہ بدن میں تازگی اور توانائی کا احساس ضرور جاگ اٹھتا ہے۔ اس طرح
اس کے بالکل برعکس معاملہ یہاں ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، البتہ اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ بندے روزہ بھی رکھے ہوئے تے پوری تہاڑ غیبتاں گزر ونجس تے جھوٹ بھی دبا کے مارے۔ ہاں جی، تے اج نہ ساڈا معاشرہ بھی اس طرح ہی ہو گیا ہے۔ وہ کسی کیا خوب آکھیا ہے کہ کوڑ چبنے ہاں تے چگلیاں کھانے ہاں تے پنڈی نہ دسنے ہاں تے لاہور نو جانے ہاں، تے جے کوئی نمازاں نہ آکھے تے اگوں فرمانے ہاں تسی اگے اگے ونجو تے اسی پیچھے پہ آنے ہاں۔ یہ حالت ہماری بن چکی ہے کہ کوئی اگر نماز کا کہتا بھی ہے تو ایک تو پڑھنی نہیں اور دوسرا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ آپ جائیں جی ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں اور آنا نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے جھوٹ سے، غیبت سے، لیکن اس کی نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور روزے کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے، خواہش نفسانی سے اجتناب ہی نہ برتے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہر عضو کو روزے کا پابند کرے تاکہ روزہ صحیح سلامت رہے اور اجر اور ثواب بھی بھرپور ملے۔ ہر اعضاء کا روزہ پورے جسم کو پابند کر لے۔ یہ صوفیاء کی اصطلاح میں روزہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے ہی بندہ اجتناب نہ کرے بلکہ ہر گناہ سے، زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے بچائے رکھے، اسی طرح کانوں کو غیبت سننے سے، جھوٹ سننے سے بچائے رکھے، ہاتھوں کو برائی کی طرف نہ بڑھائے، پاؤں سے برائی کی طرف نہ چل کے جائے۔ تو جب یہ چیز بندے کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسی حساب سے ملے گا۔ روزہ تو اس بندے کا بھی ہو جاتا ہے جو کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، لیکن اور اعضاء کو اگر گناہوں میں مبتلا رکھے گا تو روزہ تو ہو گیا، لیکن وہ اجر اور وہ ثواب اور وہ نورانیت اور روحانیت اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی کہ جس طرح روزہ رکھ کے بندہ پابند ہو جائے، اپنے آپ کو پابند کر لے کہ اور یہ سوچے کہ جھوٹ تو ویسے بھی گناہ ہے، غیبت تو ویسے بھی جرم ہے۔ ہاں جی، یہ عام حالات میں بھی، روزے کے علاوہ بھی، اور چہ جائے کہ روزے کی حالت میں آج سے 1400 سال قبل جب خورشید رسالت اپنی تمام تر ضیاء پاشیوں کے ساتھ جبین فلک پر ذو فشاں تھا، ایسے عالم میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ جب دن کا آخری حصہ رہ گیا تو ان کو شدید بھوک اور پیاس کے غلبے نے نڈھال کر دیا۔ روزہ افطار کرنے کے قریب پہنچا تو اس وقت انہیں شدید بھوک لگی اور پیاس لگی، اور ایسی بھوک کہ اس کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گئیں اور قریب المرگ ہو گئیں، یعنی اتنی حالت ان کی خراب ہوئی کہ موت کے قریب پہنچ گئیں۔ انہوں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ آپ نے ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا کہ اس میں قے کریں، اس پیالے میں الٹی کریں۔ جب حکم کے مطابق انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے اور خون کے قطرے نکلے۔ اس الٹی میں گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اور خون کے قطرے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے قادر مطلق کی عطا کی ہوئی حلال روزی سے روزہ رکھا، کہ جو مالک نے انہیں حلال رزق دیا ہے اس سے انہوں نے روزہ رکھا،
مگر حرام کھاتی رہیں۔ سحری کی تو رزق حلال سے، لیکن حرام کھاتی رہیں کہ انہوں نے یعنی کیا مراد کہ روزہ تو انہوں نے رکھا سحری کی، وہ حلال رزق تھا، اور حرام کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی غیبت کرتی رہیں، ایک دوسرے کی اہانت کرتی رہیں، ان کا دن ایسے ہی گزرا۔ غیبت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہماری کوئی مجلس ہی خالی نہیں ہوتی اس سے، کسی نہ کسی شخصیت کو موضوع سخن بنا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، حدیث پاک سنیں، غیبت وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے دوسرے کے گوشت کے لوتھڑے اور خون کے قطرے پیے ہیں۔ گویا بالالفاظ دیگر غیبت دوسروں کا گوشت کھانے اور خون پینے کا دوسرا نام ہے۔ احیاء العلوم کی اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے اس کا براہ راست اثر روزے پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ ان کے نڈال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غیبت پورا دن کی تو اس کا اثر ان کے روزے پہ پڑ گیا اور ان سے وہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس نیکوکاروں کو روزے کی سختی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سختی محسوس بھی نہیں ہوتی، اور نیک لوگوں کی یہ شان ہے کہ چاہے گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کے ہوں، جنہوں نے روزہ رکھنے انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور ایسے بھی ہیں کہ سردی کے چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں، اور آج کل یہ روزے جو گزرے ہیں تو یہ تو اتنے مشکل بھی نہیں تھے، لیکن بعض بد نصیب ان سے بھی محروم رہے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو ماہ مبارک پتہ نہیں پھر آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس لیے اس کی قدر کریں اور روزہ اس طرح رکھیں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے۔ صرف ایک روایت